ہمارے اصل گمنام ہیرو کو سلام۔ کوہاٹ سے پشاور جاتے ہوئے کوہاٹ ٹنل کے قریب سڑک کے کنارے نصب ایک مجسمہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ نئی نسل کو اس کے بارے میں بہت ہی کم معلوم ہے۔ یہ مجسمہ ایک تاریخی شخصیت عجب خان افریدی کا ہے جنہوں نے انگریز سامراج کی مخالفت میں 1923 میں درہ عدم خیل میں لڑائی لڑی تھی، اور یہ لڑائی اس وقت شدید اختیار کر گئی تھی جب غازی عجب خان نے انگریز کی کوہاٹ فوجی چھاؤنی اور دیگر مراکز کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے فوجی چھاؤنی سے بھاری اسلحہ نکالنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انگریز فوجیوں کو ہلاک بھی کیا، جس پر انگریز انٹیلیجنس اداروں اور عجب خان افریدی میں شدید لڑائی ٹھن گئی۔ ایک دن انگریز فوج نے اس کے گھر پر حلہ بول دیا اور عجب خان افریدی کی والدہ سے بدتمیزی کی، جس کے بعد ماں نے عجب خان افریدی کو انگریز سے بدلے لینے کا حکم دے دیا۔ جب تک تم انگریز سے میری بے عزتی کا انتقام نہ لے لو، مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی گھر تشریف لے کر آنا، اور تمہیں میں اپنا دودھ تب بخشوں گی جب تم ان سے بدلہ لے لو گے۔ اس کے بعد عجب خان افریدی نے دل میں ارادہ کر لیا، پختہ کر لیا، وہ انگریز قوم سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ تا عمر یاد رکھیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر پختون قوم انگریزوں کی حمایتی تھی، اور چند گئے چنے لوگ ہی عجب خان افریدی کے ساتھ تھے۔ انگریزوں کے ساتھ ہی پختون عجب خان افریدی کو غدار سمجھتے تھے اور اس ملک دشمن سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اپنی والدہ سے بدسلوکی کا بدلہ لینے کے لیے عجب خان افریدی نے ایک دن کوہاٹ کے انگریز آفیسر کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے مس ایلس کو اغوا کر لیا۔ لڑکی کی ماں نے چیخ پکار کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور پیرے پر مامور انگریزوں کو بھی قتل کرتے ہوئے مس ایلس کو اغوا کر لیا۔ اس پر تمام انگریز حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے کڑے پہرے کے اندر داخل ہو کر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آیا۔ عجب خان افریدی مس ایلس کے ساتھ 10 دن کوہاٹ کے کوتل پہاڑ کے غار میں رکا، پھر افغانستان جا کر وہاں کی حکومت سے پناہ مانگی، جنہوں نے پناہ کے ساتھ سینکڑوں ایکڑ زمین بھی مزار شریف میں عجب خان افریدی کے نام کر دی۔ اس وقت کی انگریز حکومت نے عجب خان افریدی کے سر کی قیمت 1 لاکھ روپے، جو موجودہ کے وقت کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، وہ لگا دی۔ 9 مہینے بعد افغان حکومت نے انگریز حکومت اور عجب خان افریدی کے مابین فیصلہ کرایا، اور پھر طور خم بارڈر پر مس ایلس کو انگریز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مس ایلس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ مہینوں عجب خان افریدی اور اس کے ساتھیوں کے جنگل میں وہ کیسے باعزت اور محفوظ رہیں۔ انگریز حکومت اس حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عجب خان افریدی ایلس کی ماں کو قتل نہ کرتا تو وہ عام معافی دیتے اور انعام سے بھی نوازتے۔ اسے تاریخ سے ہمارے نوجوان بے خبر ہیں کہ ہماری قوم کے بہادروں کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1985 میں مس ایلس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ عدم خیل آئیں، اور عجب خان افریدی کے گھر پر وہ پناہ گاہ جس میں مس ایلس رہ چکی تھی وہاں گئی، اور جا کر وہ بہت روئیں۔ اس کے بعد عجب خان افریدی کی آخری زندہ دوست ملک شیر خان باش، جو شاید اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے ملاقات کی، اور سننے میں آیا ہے کہ مس ایلس عجب خان افریدی کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ عجب خان افریدی کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی اور پسند ہی نہ آیا۔ اس موضوع پر پشتو میں ایک فلم بھی بن چکی ہے، اور پھر ایک دور میں یہ داستان ہمارے نصاب کا حصہ رہیں، مگر پھر نہ جانے کس طرح اور کیسی یہ کہانی ہمارے نصابی کتابوں سے غائب ہو گئیں۔ حالانکہ ہماری نئی نسل کو مشاہیر کے کارناموں سے روشناس کرانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ کوہاٹ پشاور روڈ پر کوہاٹ سرنگ سے آگے جس نے بھی عجب خان افریدی کا وہ مجسمہ نصب کرنے کا سوچا وہ داد کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی دلچسپ حقائق
یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور ناظرین سبسکرائب کرنا، کیونکہ ایڈیٹنگ میں ہم کمزور ہیں. آہستہ آہستہ ایڈیٹنگ ہماری اچھی بہتر ہوتی جائے گی، پر جو نصاب میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں ہماری نوجوان نسل تک، اس میں میری ضرور مدد کرنا. اپنا بہت خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.